السلام علیکم پاکستان اور نیوز سے میں ہوں ریا چودھری۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبریں۔ اور ادھر ڈسٹرکٹ امبر شہداد کوٹ سردار بلاش خان گوڑر کو لندن سے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وطن واپس آنے پر اپنی مرشد کی گاؤں امیر شاہ دوپاسی میں شاندار تقریب منعقد کی گئی۔ بیرسٹر سردار بلاش خان گوڑر اور اس کے والد ڈی ایس پی سردار انصار خان کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے، مبارکباد دی گئی۔ اس موقع پر پروگرام کے میزبان سید گل شاہ دوپاسی اور رئیس محمد بخش مغیری، میر معشوق مغیری، عبدالفاتح نائش نے کہا کہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ بلاش خان ولایت سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، ہم اس کی مزید کامیابیوں کے لیے دعا گو ہیں۔ سید گل شاہ دوپاسی نے مزید کہا کہ ہم بیرسٹر بلاش خان سے امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے اور آبائی علاقے کے غریب اور بے سہارا لوگوں کی بلا تفریق خدمت کریں گے۔ اس موقع پر بیرسٹر بلاش خان نے تمام گاؤں والوں کا شکریہ ادا کیا اور اس موقع پر سندھ پریس کلب نصیر آباد صدر مختار علی مغیری اور ٹیم نے پروگرام کی کوریج کے فرائض سے سر انجام دیے۔ اس موقع پر بیرسٹر فہد حسین، دانش بلال، محمد بخش، شاہزیب عباسی، جمشید سومرو اور دیگر معزز مہمان بھی موجود تھے۔ عارف اعلیٰ سے میاں ذاکر حسین محل کی رپورٹ کے مطابق عارف اعلیٰ کے پوش علاقہ محلہ محمد پورہ سے 10 کلاس کے طالب علم کو اغوا کرنے کی کوشش اہل علاقہ نے ناکام بناتے ہوئے اغواکار کو دھر لیا، جبکہ 2 ملزمان جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے۔ پولیس نے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ جبلپور عارف اعلیٰ محلہ محمد پورہ میں ملزمان کے 10 کلاس کے طالب علم کو اغوا کرنے کی کوشش، اغواکار رنگے ہاتھوں گرفتار۔ طالب علم عمران گھر کے باہر تھا کہ موٹر سائیکل سوار عمیر نے اپنے 2 نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ اسے اغوا کی کوشش کی۔ اہل محلہ کی مداخلت پر طالب علم کی اغوا کی کوشش ناکام ہو گئی۔ اہل محلہ نے عمیر نامی ملزم کو دھر لیا، جبکہ 2 نامعلوم انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے۔ پولیس تھانہ سٹی نے والد کی مدعیت میں ملزمان عمیر وغیرہ کے خلاف مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ باقی 2 ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ طالب علم کے والد نے میڈیا کو کہا کہ ملزمان کئی روز سے میرے بیٹے کو ہراساں کر رہے تھے، متعدد بار انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے رہے۔ میری ارباب اختیار سے اپیل ہے کہ ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ایک اور خبر ہے شیخو پورہ سے۔ شیخو پورہ بس اور ٹرک کے درمیان تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ M2 موٹر وے شیخو پورہ انٹرچینج پر لاہور کی طرف سے جاتے ہوئے تیز رفتار بس اور ٹرک کے درمیان تصادم ہو گیا۔ حادثے میں ایک مسافر جام حق سمیت 15 مسافر زخمی ہوئے۔ ریسکیو 1122 شیخو پورہ کی امدادی ٹیم، FW اور ٹیموں نے زخمی مسافروں کو طبی امداد دینے کے بعد ہسپتال منتقل کیا۔ زخمیوں میں 12 افراد کو موقع پر طبی امداد فراہم کی گئی، جبکہ 3 شدید زخمیوں کو طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کیا۔ حادثے میں موقع پر جام حق کی لاش موٹر وے پولیس کے حوالے کر دی گئی۔ اور ادھر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن شیخو پورہ نے PP 140 کے ضمنی انتخابات میں PTI کے نامزد امیدوار چودھری خرم شہزاد ورک ایڈوکیٹ کے احساس میں سہرانہ دیا، جس میں سابق صدر عصمت حسین سدھو ایڈوکیٹ میاں علی بشیر ایڈوکیٹ، سابق سلیت صدر انصاف ویلفیئر ونگ ڈاکٹر اسلم خان شیروانی، خرم ریاض کاہلو ایڈوکیٹ، حافظ ارسلان خالق ورک ایڈوکیٹ سمیت بڑی تعداد میں وکلاء برادری نے شرکت کی۔ سہرانے سے خطاب کرتے ہوئے خرم شہزاد ورک نے کہا کہ ڈسٹرکٹ بار کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے مجھے عزت دی۔ رخ کرتے ہیں منچن آباد کا۔ شاہزیب پراچا کی رپورٹ کے مطابق سربراہ تحریک لبیک علامہ سعد حسین رضوی کا میکلوڈ گنج میں حلقہ PP 237 کی انتخابی مہم کے سلسلے میں جلسے سے خطاب۔ حلقہ PP 237 میں ضمنی الیکشن کی مہم میں تحریک لبیک کے امیدوار راشد محمود ملکو کا وٹو کی کمپین کے لیے میکلوڈ گنج شہر میں سربراہ تحریک لبیک علامہ سعد حسین رضوی نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ٹیکسوں کی رقم سے عیاشیاں کرنے والے حکمران عوام سے مخلص نہیں ہو سکتے۔ اغیار پر بھروسہ کرنے والوں کا مقدر ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ارض پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے اور ہم اس کا حقیقی نفاذ چاہتے ہیں۔ اب تک چہرے بدلتے رہے لیکن نظام نہیں بدلا۔ اگر تحریک لبیک نظام بدلے گی، ملکی خزانے پر ہاتھ صاف کرنے والے کس منہ سے عوامی ہمدردی کی بات کرتے ہیں؟ عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، حکمران مزے لوٹ رہے ہیں۔ حکمران ٹولہ ترامیم کے ذریعے سیاق کو سفید کرنے میں مصروف ہے۔ 32 سالوں والے حکمران بھی لوٹتے رہے اور 3.5 سال والے نے بھی مایوس کیا۔ حلقہ PP 237 سے ہمارے امیدوار میاں راشد وٹو کو ووٹ دے کر کامیاب کریں۔ اگر کسی نے دھونس دھاندلی کی کوشش کی تو نتائج بہتر نہ ہوں گے۔ تحریک لبیک کے کارکنان ایک ووٹ کا پہرا دیں گے۔ علامہ سعد رضوی نے کہا کہ تحریک لبیک کا مقصد ملک میں شریعت محمدی کا نفاذ ہے۔ انتخابی جلسے سے دیگر مرکزی صوبائی اور ضلعی قائدین نے بھی خطاب کیا۔ جلسہ گاہ میں کارکنوں کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ پہلے 100 باری سوچیا کرو، ہاں اسی ظالم بھی نہیں کہ اسی ایڈے کمزور بھی نہیں کہ اسی مظلوم بڑھ جائیے، ہاں اسی ظالم
भी नहीं ते मजलूम भी नहीं। अगर कोई जालिम साढ़े सामने आ जाए तो फिर असी की करते हैं, ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। साढ़े सामने कोई जनाब माड़ा लिस्सा कमजोर आ जाए, असी उसके सामने रसूलुल्लाह दे जमाल दा मजहर बन जाते हैं। और जालिम अगर आए नजर कहरे ज़ुल जलाल बन। फिर कोई साढ़े सामने जालिम बन के आ जाए, फिर असी वज़ीराबाद तक हर शहर उलट के रख देते हैं। और तलवार के कब्जे में जब हम कलाई देंगे, तेरे अजदाद भी कब्रों से दुहाई देंगे। साडू ना छेड़ो, साढ़े नाल गला ना करो, साडू मथा ना लाओ। और वो दूसरा फिर के गली गली तबाह, कदी इस्लामी टच दे नाते, कदी जनाब केड़े नाते, कदी केड़े नाते। वो कहने ना वक्त के तख्त से यक लख्त उतारा हुआ शख्स तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स। ये तो मेरे रब दी कुदरतान कि जिन्हें जिन्हें हुजूर दे नामूसे रिसालत दे नाल बेवफाई की थी। एक नू इक्तदार दिता, उसनु इक्तदार तो थले ला के जलील कीता। बाकी जड़े उस टाइम गूंगे शैतान पढ़ के बैठे रहे, जिन्हें को इक्तदार वास्ते गिनती पूरी हो गई, नामूसे रिसालत बिल पेश करने वास्ते गिनती पूरी नहीं हुई। रब ने उन्होंने इक्तदार के उत्ते बिठा के जलील कर दिता। और जड़े कहने साले बड़े तजर्बाकार उन्होंने दसो कि डॉलर जनाब 200 तो उत्ते चला गया। वो होर होंगे जिन्होंने डॉलर की पूजा की शौक होएगी, सानू किसी की शौक नहीं, ना किसी का वाल देखते हैं। असी कहने हैं मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमार गम गुरबे मसीहा छोड़कर। असी वो नहीं हाँ, साढ़े तो बड़े हो सन कि जनाब साहबा कराम ने हजरत शुरहबील बिन हसन की क्यादत में एक किले का मुहासरा किया। वो किले का मुहासरा जो कर लिया थे, लोगों को पता कि मुसलमानों में जमीर फरोश, कश्मीर फरोश और हमशीर फरोश हर जमाने मौजूद रहते हैं। लेकिन उन्होंने पता होना चाहिए कि मुसलमानों की मामा ने मोहम्मद बिन कासिम को पैदा किया, मुसलमानों की मामा ने सलाहुद्दीन अयूबी को पैदा किया, मुसलमानों की मामा ने महमूद गजनवी जैसे रिजाल पैदा किए, मुसलमानों की मामा ने शहाबुद्दीन गौरी जैसे रिजाल पैदा किए, और मुसलमानों की मामा ने अहमद शाह अब्दाली जैसे रिजाल पैदा किए, और मुसलमानों की मामा ने गाजी मुद्दीन जैसे जड़े पैदा किए, और मुसलमानों की मामा ने। बहावलनगर से डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वॉइस ऑफ पाकिस्तान सहाफ़ियों का एक तहफ़्फ़ुज़ाती इदारा है। तमाम जर्नलिस्ट मुहब्बे वतन और मिलत के पासबान हैं। तमाम मसाइल के हल के लिए सहाफ़ी आपस में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ पैदा करें। वॉइस ऑफ पाकिस्तान का सफ़र कामयाबी से जारी है। पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ाती इदारा है। तमाम जर्नलिस्ट के बुनियादी हकूक़ का मुहाफ़िज़ है। चीफ ऑर्गेनाइज़र अज़रा मेहर, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मियाँ समीउल्लाह वट्टू, चेयरमैन पंजाब सरदार ज़फ़रुल्लाह खान, दीगर तमाम मरकज़ी सूबाई क़यादत से सहाफ़ियों के मसाइल हल करने में शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं। शुबा सहाफ़त को बामरूज बख्शा है। वॉइस ऑफ पाकिस्तान ने कौम को एक जामिया किस्म का मंशूर पेश किया। गुज़श्ता रोज़ मंडी अहमदाबाद बसीरपुर जिला उकाड़ा में सीनियर जर्नलिस्ट रियाज अहमद फरीदी ने पेट्रोल पंप पर जायद कीमत और कम पैमाने पर तेल फरोख्त की खबर लगाई, जिस पर करप्ट माफिया और पंप मालिकान ने उनके ऊपर कातलाना हमला करा दिया, फायरिंग की और वो बाल बाल बचे। इस वाक़े पर वॉइस ऑफ पाकिस्तान की तमाम मरकज़ी सूबाई क़यादत है ज़बरदस्त मौक़िफ़ अपनाया और थाना बसीरपुर में मुकदमा दर्ज करने पर जोर दिया। वॉइस की मंडी अहमदाबाद की टीम ने अपनी मदद और अपनी जिम्मेदारी खूब निभाई। बसीरतपुर थाने के घेराव किया, पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के बारे कहा, जिस पर तमाम मुल्ज़िमान, करप्ट अनासर और मुअज़्ज़िज़ीन इलाके ने सहाफ़ी हज़रात की मिन्नत समाजत की, पुलिस की मौजूदगी में माज़रत की और अपनी गलती जुर्म का एतराफ़ किया। हमारे साथियों ने बड़ेपन का मुज़ाहरा किया, सुलह कर ली। राना शहजाद कैसर की रिपोर्ट के मुताबिक मानावाला जोया टाउन की रहायशी 16 साला परवशा की गुमशुदगी की इत्तला देखने के बाद पुलिस थाना मानावाला इन एक्शन 24 घंटों के दौरान थाना कयूम ASI ने परवशा को वालिदैन के हवाले कर दिया। वालिदैन का बर वक्त कार्रवाई करने पर पुलिस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। तफसीलात के मुताबिक 15 पर कॉल करने के बाद पुलिस थाना मानावाला के दबंग ऑफिसर राना कयूम ASI ने SHO सलमान पन्नू की खसूसी हिदायत पर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 24 घंटों के दौरान 16 साला परवशा को ट्रेस करके वालिद जोया टाउन के रिहायशी मुदस्सिर मसीह के हवाले कर दिया, जिस पर मुदस्सिर मसीह ने पुलिस की बर वक्त कार्रवाई और अच्छे रवैये पर महकमा पुलिस के शेर जवानों को सलाम पेश किया। रुख करते हैं कराची का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद अली चांडियो का कहना है
کہ صبح سندھ میں سندھ اور پختونخوا کے درمیان جو لسانیت کی ہوا چل رہی ہے، میں ان کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ سندھی پختونخوا بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارا آپ کسی تیسری قوت کی سازش کا حصہ نہ بنے۔ سندھ دھرتی شاہ لطیف اور لال شہباز قلندر جیسے ہستیوں کی اور صوفیوں کی پرامن دھرتی ہے۔ میں پاکستان کے اعلیٰ اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ قانون کی رٹ کو مضبوط بنایا جائے اور جو شرپسند عناصر ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ ملک کا امن و امان برقرار رہ سکے، اور جو سندھ میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر ہیں ان کو قانونی اور جمہوری طریقے سے ملک سے باہر بھیجا جائے۔ مری سے بیورو چیف راجہ وقاص نواز کی رپورٹ کے مطابق مری میں روزانہ کی بنیاد پر گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے عوام کو شدید اذیت کا سامنا۔ اس سے پہلے کبھی بھی مری میں نہ ہی گیس کے پریشر میں کمی واقع ہوئی اور نہ ہی لوڈ شیڈنگ کی گئی۔ مسلم لیگ نون کے سابق ادوار میں مری کو بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے استثناء حاصل تھا، لیکن اب روزانہ کی بنیاد پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ عوامی حلقوں کا وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز اور مسلم لیگ نون PP6 کے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی راجہ اسامہ اشفاق سرور سے اپیل ہے کہ مری کو لوڈ شیڈنگ سے استثناء دیا جائے، جیسا کہ مسلم لیگ نون کے سابقہ ادوار میں مری کو لوڈ شیڈنگ فری قرار دیا گیا تھا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخ پورہ فیصل مختار شیخ نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ریسکیو اداروں کو ممکنہ دہشت گردی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تربیت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ کسی بھی جگہ واقعہ رونما ہونے پر بروقت کارروائی اور امدادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گورنمنٹ لیاقت میموریل ٹیکنیکل ہائی اسکول میں 17 جولائی کو ہونے والے ضمنی الیکشن کے حوالے سے موک ایکسرسائز کے دوران جوانوں اور افسران سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر SP انویسٹیگیشن امجد فاروق بٹر، DSP سٹی صدر سرکل محمد آصف زمان، انچارج سیکیورٹی میاں منظور احمد، SHO محمد افضل ڈوگر، سمر عباس ڈوگر، عمران خالد ڈوگر، چیف وارڈن سول ڈیفنس چودھری محمد الیاس گجر کے علاوہ ایلیٹ فورس، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس، بم ڈسپوزیبل اسکواڈ، ڈولفن اسکواڈ اور دیگر محکمہ جات کے افسران ملازمان بھی موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کسی بھی ہنگامی صورت سے نمٹنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ الیکشن ہو یا مذہبی تہوار، پنجاب پولیس کے جوان اپنی ڈیوٹیاں انتہائی ایمانداری اور فرض شناسی سے سر انجام دیتے ہیں۔ شیخ پورہ پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ 17 جولائی کو کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ووٹرز کو محفوظ طریقے سے پولنگ اسٹیشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے فل پروف انتظامات بھی کر لیے گئے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔